السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج کا میرا ٹاپک ہے جی، 3-4 دفعہ میرے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ مٹی کو سافٹ کیسے کرنا ہے۔ تو اس کے اوپر تقریباً کافی جو اس کے اوپر میں نے سرچ کی ہے، اس کو میں نے تیار کیا ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو مٹیریل نظر آ رہا ہے، تقریباً یہ چیز بنانے کے لیے تقریباً سال کے لگ بھگ انسان چلا جاتا ہے۔ اس میں نے کس طریقے سے اس کو تیار کیا، اسی چیز کو میں نے 1-2 چیزوں سے شروع کیا تھا۔ اب یہ 5-6 چیزوں کی لمٹ میں چلا گیا۔ اس کو میں یہ اضافہ کرتا رہتا ہوں کہ تاکہ اس کے ساتھ ساتھ زمین کو اور فل پاور کیا جائے، اچھا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو تاکہ کوئی بھی پودا ہو اس کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ جو میں نے تیار کی ہے، اس کے اندر میں نے گاؤں سے تقریباً 20-25 کلو میں نے وہ راکھ جس کو سوا کہتے ہیں وہ میں نے منگوائی ہے۔ وہ منگوا کے پھر میں نے اس کے اندر ڈالی ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ آپ کی گملے کی مٹی کو بالکل سافٹ کرے گا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کس طریقے سے میں نے تیار کی۔ اگر آپ بھی تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، اس کے اندر جو میں نے چیزیں ڈالی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اس کے اندر جو ہے نا فروٹ والے پودے کے پتے، اس کے علاوہ جو سادے پتے ہیں، اس کے علاوہ لکڑی کا بریک بورا، اس کے علاوہ لکڑی کا موٹا بورا، 4 چیزیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ 5ویں چیز جو ہے وہ ڈی کمپوز کیا ہوا ہے گوبر کھاد، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب نمبر 6 پر آتی ہے لکڑی کی راکھ۔ وہ چیزیں میں نے اس کے اندر مکس کی ہیں۔ آپ اس کو چاہیں تو آپ اس کو ابھی ویسے میں نے چھان کے بھی رکھنا ہے۔ یہ 7-8 توڑے ہی میرے پاس تیار ہو سکے ہیں، بڑی مشکل سے یہ بھی میں نے تیار کیے ہیں، تو ٹائم لگتا ہے نا اس پر کافی۔ تو ابھی جا کے یہ ریڈی ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً آپ اس کو ڈائریکٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پوٹ ہے، سبزی ہے یا کوئی چھوٹا پوٹ ہے تو اس کے لیے یہ ویسے میں چھان کے بھی رکھوں گا۔ تو چھان کے جو رکھوں گا ان کا ریٹ جو ہے وہ علیحدہ رکھوں گا۔ اس طریقے کا جو ہے اس کا ریٹ جو ہے وہ علیحدہ رکھوں گا۔ لیکن یہ آپ کے گملے کی جو مٹی ہے، جو اس کی سطح بیٹھ جاتی ہے بالکل نیچے اور بیٹھنے کے بعد پرابلم پیدا کرتی ہے، وہ چیز نہیں آئے گی جو ہارٹ کر دیتی ہے جڑوں کو مزید اچھی طرح سے وہ گروتھ کرنے سے مٹی روکتی ہے، تو وہ کٹن سی جو ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اگر آپ چیز استعمال کریں گے تو وہ چیز نہیں ہوگی۔ تو اس میں ایک تو فائدہ یہ ہے، اس کے میں فائدے بھی ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پودے کو اچھی طرح سے یہ گروتھ کرواتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کا جو نیچے اس کا آپ کا فنگس کا خرچہ ہوتا ہے، فنگس جو ہے وہ نہیں پڑنے دیتا پودے کو۔ یہ چیز جو میں نے یہ مکسچر میں نے تیار کیا ہے، یہ اس کو فنگس بھی نہیں پڑنے دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارے پودوں کے نیچے زیادہ کیڑیاں رہتی ہیں، اس چیز پر بھی یہ چیز کنٹرول کرے گی۔ تو آپ نے دراصل میں جو چیزیں میں نے اس کے اندر مکس کر دی ہیں نا، یہ بہت اچھا میں نے چارٹ بنا دیا، اور یہ اتنا زبردست کام کرے گا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ تو جو میں نے ابھی یہ چیز میں نے ساری یہ میں نے ریڈی کر دی ہے۔ تو دراصل میں جو کیمیکل والی کھاد ہوتی ہے، کیمیکل والی کھاد کا دراصل میں وقتی طور پر وہ زمین کو سافٹ تو کر لیتی ہے، تھوڑا سا سیٹ بھی کر دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جو مٹی کے اندر جراثیم ہوتے ہیں پودے کو گروتھ کروانے والے، فل پاور کرنے والے، لیکن وہ چیز وہ مٹی پھر وہ کام کرتی نہیں ہے۔ اس کے اندر جو جتنا پودا لگا ہوا تھا اس پودے کو وہ ڈیلے بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پائیداری ذائقہ بھی اتنا نہیں آتا۔ لیکن اس کے اندر یہ کوالٹیاں نہیں ہیں۔ اس کے اندر کوالٹی یہ ہے، یہ پودے کو گروتھ بھی کرواتی ہے۔ اگر کوئی فروٹ والا ہے، سبزی والا ہے، ذائقہ بھی اس میں اچھا آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی گروتھ میں بھی فائدہ کرتی ہے، کیڑیوں سے جو ہے محفوظ رہتا ہے پودا۔ اس کے علاوہ فنگس کا بھی خرچہ جو ہے وہ کم پڑتا ہے۔ تو یہ چیز بہت اچھا جو ہے نا اس طریقے کا یہ کام کرتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں اگر باغ کے اندر کوئی اس کا سسٹم ایسا کرنا چاہتا ہوں، تو باغ کے لیے بھی ایک بڑا زبردست کام ہے۔ آپ کے پاس اگر کنویس ہو تو آپ اس کے توڑے آپ اس کے جمع کر کے آپ ایک ہی جگہ پر اس کا ڈھیر لگا دیں۔ اس کے اندر ہی آپ لکڑی کی راکھ سوا وغیرہ مکس کر دیں۔ اس طریقے کے پتے جو ہیں ایک بڑا ٹویا سا بنا کے ٹوئے کے اندر سارا کچھ یہ پھینک دیں۔
پھینکنے کے بعد یہ تقریباً 7-8 مہینے سال کے قریب ہی بعد چلی جاتی ہے، یہ پھر جا کے ہو جائے گا رڑی۔ پھر یہ اس کو وہ کسی بھی چیز میں ڈال کے ہلکا ہلکا اس کو اپنے پودوں کو جتنے بھی اس کا باغ ہے اس کے تگار وغیرہ میں ڈال سکتا ہے۔ اگر یہ گملے کے اندر اس کے پاس ہیں تو گھر میں گملوں کے اندر بھی یہ ڈال سکتا ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہوگی پودوں کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پودے کی جب جڑ چلنی ہوتی ہے اس کو تھوڑی سی جگہ نارمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ والی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہ ساری میں نے اس کے اندر مکس کر دی ہے۔ یہ جو لکڑی کی راکھ ہے ابھی یہ بہت ہی اچھا جو کام جو ہے یہ کرے گی۔ اس کے تقریباً یہ میرا خیال ہے 20-22 کلو ویٹ ہوتا ہے توڑے کا۔ ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے ریٹ نہیں بتایا، اس کا چھانا جائے گا وہ 800 روپے کا توڑا ہوگا، جو بغیر چھاننے کے ہوگا ایسے ڈائریکٹ ہوگا تو یہ 600 روپے کا توڑا آپ کو ملے گا 22-23 کلو والا ویٹ کا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، جب آپ اچھی چیز بنائیں گے تو ظاہر بات ہے جس پر جتنا ٹائم لگے گا وہ چیز اچھی ہوگی تو اس پر خرچہ بھی آپ کا بڑھے گا۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ کام کرتا ہے اس کام پر وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے پودوں کے شوق کے اوپر یقین کریں کہ بڑے پیسے لگائے۔ میں خود بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ نے تو نرسریوں سے بھی زیادہ مٹیریل اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوتا ہے تیار کر کے، تو ہر چیز انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے، جیسے فوارہ ہے، رمبی ہے، گڈائی کھدائی کے لیے سبھی کچھ۔ تو اس طریقے میں کافی وزٹوں پر جاتا ہوں، کچھ جگہ پر جا کر مجھے پریشانی سی بھی ہوتی ہے کیونکہ ان کے پاس جگہ ہے لیکن انہوں نے جو ہے نا اس کی پودے وغیرہ لگانے کی کمی پیشی رکھی ہوئی ہے۔ اگر اللہ ان کو موقع دے تو یہ بھی ایسی چیزیں لگائیں تو بڑا زبردست ماحول رہے۔ تو کچھ ایسے بھی پودے ہوتے ہیں سڑکوں پر لگے ہوتے ہیں جن کو واٹر کی کمی ہوتی ہے، کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا، سنبھالتا نہیں ہے۔ پودے خوبصورت ہوتے ہیں، اچھی ورائٹیاں ہوتی ہیں، تو دلی طور پر دکھ بھی ہوتا ہے لیکن ہم بھی لوگ مجبور ہیں۔ ہاں اگر میرا بس چلتا ہے، میرے پاس کوئی گرمی میں گزر رہا ہوں، کوئی واٹر کی کمی پیشی ہے تو وہ میں کسی نہ کسی کو کہہ کے یا خود بھی پانی ڈال دیتا ہوں، لیکن ایسا کرنے سے آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ جتنے بھی انشاءاللہ آپ نے پروگرام دیکھے ہیں، آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ تو ہاں کچھ ایسے ہیں کہ ابھی کسی کو شوق ہے، کسی نے جانور رکھے ہوتے ہیں، کسی نے چھت کے اوپر گارڈن بنایا ہوتا ہے، تو بھئی ہم لوگ آپ کے لیے ہی ہیں، انشاءاللہ آپ کو کسی بات سے مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ آپ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ لکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نا ایک ایسی چیز بنائیں، سبزیوں کے لیے جگہ جو ہے وہ علیحدہ آپ تیار رکھیں، ایک سیپریٹ جگہ رکھیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے آپ کے پودے پھولوں وغیرہ والے ہیں ان کے لیے جگہ علیحدہ بنائیں گے تو آپ کا جو گارڈن ہے اس کا سیٹ اپ ہے وہ زیادہ خوبصورت رہتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو ایک اور چیز سمجھنی ہوگی، وہ چیز آپ نے یہ سمجھنی ہوگی، آپ کے آس پاس بھی لوگ بہت کاریگر ہوتے ہیں لیکن سمجھنے کا فرق ہوتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ یقین کریں آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جی بہت جی بڑی مشہوری ہے اس چیز کی، لیکن آپ اس کے پاس جائیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، آپ کہیں گے چھوڑ یار اس کو۔ یہ چیز ہے، اسے بھی اگر آپ ہلکی پھلکی کسی دکان کوئی چیز پر جائیں گے تو آپ کو اسے بھی اچھی چیز ملے گی۔ تو یہ چیز ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ایک بندہ ہے وہ سنی سنائی باتوں پر اتنے بڑے، یہاں تو لوگوں کے 3-4 چینل ہیں لیکن شکر الحمدللہ، مجھے شکر ہے اللہ کا، میں تو ایک وزٹ پر جاتا ہوں یا مالیوں کا کام کرتا ہوں تو شکر الحمدللہ اچھا خاصا اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے رزق عطا کرتی ہے۔ تو میں نے کبھی یہ لالچ نہیں رکھا کہ آپ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے رکھوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی اچھی بات ہو، اچھا جو آپ کے میری کوئی بھی بات آپ کے کام آ جائے، ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے سنی سنائی باتوں پر نہیں چلتا ہوں۔ میں نے اوریجنل شروع سے جیسے میں نے مالیوں کا کام کیا ہے آپ سمجھتے ہیں، میں نے ان کے مطابق سمجھنے کے بعد ہی بتانا ہوتا ہے۔ ایک میرے بھائی کا اور بھی کمنٹ ہے، وہ اس کا بھی میں جواب دوں گا،
وہ میں اس کے اوپر پروگرام کروں گا۔ انہوں نے کمنٹ لکھا تھا کہ پونی میں اور بیو کارمیا میں فرق کیا ہے، اس کے اوپر بھی ضرور پروگرام جناب آ جائے گا۔ آپ نے کمنٹ لکھا ہے، آپ کو بالکل آپ کے کمنٹ کے اوپر میں اس کا پروگرام اس پر کروں گا، تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو کچھ ایسی بھی ہیں، ابھی ڈلیوریاں بھی رکی ہوئی ہیں۔ جو مرزا صاحب ہیں ان کا بھی کوئی میرے پاس سامان ہے، تو وہ بھی میں نے ان کو دینا ہے۔ تو چلے کوئی بات نہیں ہے، موسم بھی ایسا ہے، تو ان کا گلہ شکوہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ دور کریں گے۔ بہت ان کی بھی مہربانی، انہوں نے ویٹ کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ان کی جو چیزیں ہیں ان کو ضرور ملیں گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ امید کرتا ہوں جی آج کا جو میرا وزٹ ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگلے کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک اللہ نگہبان۔